چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن پہلے ایک مختصر کامنٹ بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ سینٹ اور پارلیمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس دن بھی پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ ہوا، لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ سینٹ میں شاید وہ چیز نہیں ہوتی، نہ اس طرح کا ایک لاٹ ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی خاص چوائس نہیں ہے اور اپوزیشن بھی صحیح معنوں میں اپوزیشن کے طور پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں بجٹ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو سینٹ ہے اس پہ تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جتنا بجٹ ہوتا ہے وہ نارمل نیشنل اسمبلی ہی پیش ہوتا ہے، سینٹ میں صرف ایک کاغذ لے ہوتا ہے پہلے دن جب نیشنل اسمبلی پیش ہوتا ہے، اور 1 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد وہ اجلاس مؤخر ہو جاتا ہے، ایڈجرن ہو جاتا ہے، پھر 3 دن کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں صرف تقاریر ہوتی ہے، اور جب تقاریر 70-80 لوگ ہو جاتے ہیں اس میں ریکمنڈیشن سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی تھی جس میں موجود نہیں ہے، اور پھر آج جیسے انہوں نے ہمارا اجلاس پروروگ کر دیا اور ختم ہو جاتا ہے جس میں فائنانس منسٹر لاسٹ بھی کوئی زیادہ ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے۔ جہاں تک ہے کہ حکومت کے پاس چوائسز کیا تھی، یس اکنامکلی سپیکنگ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ بجٹ میں اگر دیکھا جائے تو عوام کے لیے تو بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے صرف نمبرز کو فجنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب اتنا ڈیفنس کے لیے ہو گیا اور اتنا باقی قرضوں کے لیے اتنا بقایا بچا، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو پرائرٹیز طے کر رہی تھی وہ پرائرٹیز نہیں طے کر۔ فار ایگزامپل آپ نے آسٹیرٹی کی بات کی تھی نا، اب اگر آپ نے میری اسپیچ دیکھی تو میں نے اس میں آسٹیرٹی کی بات کی تھی، پچھلے سال 970 ارب تھا، آپ نے 1020 ارب روپے کر دی، یعنی 1 خرب سے اپنا ایکسپینس بڑھا دیا۔ سو پرائرٹیز کی بات ہے نا، ایف ای ڈی آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ، اب کریڈٹ کارڈ کون استعمال کرتا ہے؟ ایک امیر آدمی، میرے پاس کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہے، شاید یہاں پہ ہمارے بہت سے دوست نہیں، اس نے ایف ای ڈی ختم کر دی۔ فارن ٹریول پہ بزنس جو کلاس میں 15 لاکھ کی ٹکٹ لیتا ہے اس پہ آپ نے 1.5 لاکھ ایف ای ڈی ختم کر دیا، لیکن آپ نے 116 کی لیوی پرائرٹیز نا۔ آپ دیکھیں ویری فرینکلی، اب میں گورنمنٹ پنجاب کا دیکھ رہا تھا، جی او آر میں ڈیفنس لاہور میں ڈی جی او آر میں 20 کروڑ کے لیے بابوں کے لیے گھر بن رہے ہیں۔ اب سرکاری افسر کے لیے 20 کروڑ کا بنگلہ کوئی سینس بنتا ہے؟ تو اب آپ جب 11 ارب کے جہاز لیں گے، 20 کروڑ کا بابو کے لیے بنگلہ بنائیں گے، تو لوگ بڑی گاڑی سے ہونڈا کرولا سے ٹیوٹا سے آلٹو سے ای وی بائک تک آ چکے ہیں، یا 1 کنال کے گھر سے کرائے کے، تو وہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں۔ چھوڑیں الیکٹرانک جو وہیکلز ہیں اس کے اوپر اور مزید ٹیکسز بڑھا دیے، جس کے اوپر گورنمنٹ کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں اس کو بھی آپ سنپ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو چیز صحیح ہے کہ چوائس کوئی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی، اور پھر ہر چیز کا ملبہ وہ آئی ایم ایف کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اگر ان کمپیریزن میں بجٹ سے متعلق ایک اور سوال کر لوں کہ کے پی میں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں، آفریدی صاحب کے اوپر گورننس، ایڈمنسٹریشن، یہ تمام چیزوں کا پریشر تو ہے، پھر لوگ اب یہ بھی بات کریں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے چلیں کچھ تو کیا تھا، کرٹیکل فیز میں تھے وہ زمانے میں، بہت آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا تھا، تیسری مرتبہ مطلب پی ٹی آئی کو وہاں اپرچونٹی ملی ہے، تو اس موقع کو کیوں آفریدی صاحب ضائع کر رہے ہیں؟ اٹ از ایز سمپل کہ کوئی آپ کو کہ آپ تو ٹھیک ہے اور آپ کے جو ساتھ جو دوست ہے یا آپ کے جو بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے، اٹ از ایز سمپل، اس میں الٹیمیٹلی اس کو ڈسکریڈٹ ہی آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں، لیکن کیوں نہیں کر پا رہے؟ ٹیم اچھی نہیں ہے۔ جب علی امین تھے اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ علی امین کو بالکل نہیں کرنا، جب وہ چلا گیا سہیل، اب جی علی امین اچھا ہے، آئی کین ایشور یو، اللہ نہ کرے کہ سہیل کے ساتھ کچھ ہو گیا کیونکہ سہیل بہت اچھا تھا فلانا، یہ بیسیکلی اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبل کرنے کی ایک پالیسی ہے۔ ورنہ ایشو کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا اکنامک ایشو ہوتا ہے، اور وہ اکنامک دیکھیں سہیل آفریدی جس صوبے میں بیٹھا ہے کوئی عام صوبہ نہیں ہے، وہاں ٹیررزم کے ایشوز ہیں، آپ کے پنجاب میں ٹیررزم ایشو نہیں ہے، اس کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے وہ ایک ایشو موجود ہے، اس کے ساتھ مرج ڈسٹرکٹس کا ایشو تھا جس پہ این ایف سی وارڈ پہ بیچارہ پٹتا رہ گیا، وہ ایشو موجود ہے، اس کی ایکسیس اس کی لیڈرشپ تک محدود ہے جو کہ ایک ایشو ہے۔ یعنی اب این ایف سی کی بات کر لیتے ہیں، اب یہ جو ڈیفنس کے لیے نہیں، ڈیفنس کے حوالے سے ایک بڑا ایشو بنایا کہ جناب پیسے دے، شاہ شہباز شریف صاحب مراد علی شاہ کے پاس گئے تھے کہ تم اس طرح کرو کہ 250 ارب سندھ کے بجٹ میں سے ڈیولپمنٹ سے کاٹ کے ہمیں دے دو، لیے دینے، they went to آصف علی زرداری، they went to بلاول بھٹو زرداری۔ تو کیا ہمارے اینڈ پہ فیصلہ سہیل آفریدی کرے گا؟ نہیں، الٹیمیٹلی فیصلہ لیڈرشپ نہیں ہوگا، عمران خان کو نہیں ملنے دینا، سہیل تم فیصلہ کرو کہ 250 ارب کے پی کیا ہمیں دو گے؟ یہ وہ جو ٹربلز ہیں جو ہماری پروونس کے جو لوگ ہیں اس کو کریٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک میتھ کریٹ کر کے 40 لوگ ہمارے خلاف، وہ لوگ جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے سہیل سے اختلاف ہے بیکاز میرا فون نہیں اٹھاتا یا میرے پاس ڈیولپمنٹ بھیجی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں ووٹ دوں تمہاری حکومت گر جائے، دے کانٹ ڈو اٹ، بٹ الٹیمیٹلی وہ مینڈیٹ ان لوگوں کے پاس عمران خان کا، اور اگر اس مینڈیٹ میں کوئی ایسی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ گر جاتی ہے، خدا نہ کرے، ڈو یو تھنک کہ دے ول فیس دا میوزک فار اٹ؟ خان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، یہ تو بالکل سو اٹس جسٹ اے میتھ کہ ایسا کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں وہاں۔ اچھا یہ تو کریکٹ ہے آپ کی بات کہ جو ووٹ ہے وہ بانی چیئرمین کے نام
نام پر ہی ہے. لیکن سر ابھی کی سچویشن دیکھیں تو جس طرح بڑا بیرسٹر گوڈ صاحب بھی اس بات پہ فورس کر رہے ہیں کہ جی ملاقات ہونے دینی چاہیے. آفریدی صاحب بجٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کچھ ناراض اراکین بھی ہیں. آئی نو کہ آپ کے پی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک اوور آل سچویشن کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ناراض اراکین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں ہے لیکن کچھ انتظامی ایشو سے ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو کتنا ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وہاں 2/3 میجورٹی ہے. ابھی اگر ہم دیکھا ہو تو جنید اکبر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے, بیرسٹر گوہر بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے آئی تھنک ہم کمیٹی سے نہیں ملنا چاہ رہے, کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم کمیٹی سے ملیں, مطلب اس کو ہائپ نہیں دینا چاہ رہے تھے. دے تھاٹ کہ 7 لوگ آ کے ہم سے ملیں اور کل کوئی میسج چلا جائے کہ ہم ناراض ہیں اور سہیل آفریدی کو گرانا چاہ رہے ہیں اس لیے کمیٹی سے. سو دے تھاٹ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ایشوز بہت چھوٹے ہیں. تو انہوں نے گوہر صاحب سے بات کر لی تھی, کچھ نے اسد کیسر سے بات کر لی تھی. اب لوگوں کے وہاں لوکل ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ مجھے شاید میں اس سے بات نہیں کروں گا. میں نے جیسے پہلے کہا, کوئی بھی شخص جو عمران خان کا ووٹ لے کے آئے فرام می ٹو اینی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی, اگر میرے ذاتی اختلاف کی وجہ سے میری کسی گورنمنٹ کو یا میری پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو آئی ایم نو لوئل ٹو عمران خان. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ کوئی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں اس حد تک نہیں جائے گا کہ گورنمنٹ گر جائے. بجٹ کے اوپر جو ایک میتھ ہے کہ جی ووٹ نہیں دیں گے اور حکومت گرنے والی ہے, میں آپ کو لکھ دوں ایک رکن بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بجٹ کے اوپر کہے کہ جی میں سہیل آفریدی کو ووٹ. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل تم پریشر بلڈ کرو, جاؤ خان سے ملو, سہیل پریشر بلڈ کرو اور خان کو لے کے ہسپتال تک لے آؤ. اس حد تک تو وہ کہہ رہے ہوں گے یار تھوڑا سا سٹانس اور لے لو. لیکن یہ کہ جی اگر تم کامیاب نہیں ہوتے اور تمہیں ووٹ نہیں دیں گے تاکہ حکومت گر جائے گا. اچھا ویسے ان کے خلاف وارنٹ تو آئی تھنک آج بھی نکلے ہیں میرا خیال ہے, لیکن آئی تھنک ان وارنٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو بھی. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ایک قومی حکومت کی ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ لوگوں کی ہی ایکس کولیگز ہیں, آپ لوگ کتنا ان کو پچھلے کئی ماہ سے وہ بڑے مشورے بھی دیتے رہے ہیں, فواد چودھری صاحب وغیرہ, اور کچھ چیزیں ان کی ٹھیک بھی تھی, جسٹیفائڈ بھی تھی, آئی تھنک انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہیں. لیکن ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی مین اسٹریم پولیٹکس میں کسی طرح واپس آ جائے سائڈ لائن ہونے کے بجائے. آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ لوگ بھی ٹیم کا حصہ ہوں؟ اچھا نہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو اچک زئی صاحب نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے خود بھی اعلان کیا تھا, انہوں نے گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ آؤ نیشنل گورنمنٹ بناؤ, آلدو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ بناؤ, لیکن انہوں نے کہا تھا مجھے عمران خان سے میں ملوا دو تاکہ یہ اس پہ